ہمارے کلپ چلا کے نا یہ نہ کوشش کیا کرو کہ مفتی صاحب یزید کو فیور کر رہے ہیں، کس کے مقابلے میں؟ حسین کے مقابلے میں. اور ہمارے دل میں اہل بیت کا احترام، ہم دعوے نہیں کرتے کہ بہت ہم پہنچے ہوئے ہیں، لیکن جو آپ ہم کو سمجھتے ہو نا ایسا نہیں ہے جو آپ ہمارے اوپر الزامات لگا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ کہانی صرف ایک عالم دین کی نہیں بلکہ ایک ایسے انسان کی ہے جو ہر روز اپنے علم کے چراغ سے دوسروں کی زندگیوں میں روشنی پھیلاتا ہے. ہم بات کر رہے ہیں ہر دل عزیز مفتی طارق مسعود صاحب کے بارے میں. پاکستان کے معروف علماء میں شمار کیے جانے والے مفتی طارق مسعود صاحب ایک ایسی شخصیت ہیں جنہوں نے اپنی زندگی اسلامی تعلیمات کے فروغ اور نوجوان نسل کی رہنمائی کے لیے وقف کر دی ہے. مفتی طارق مسعود صاحب کے والد حافظ مسعود کا تعلق ملک ہندوستان کے شہر سہارنپور سے تھا. مفتی صاحب کے والد محترم پیشے کے اعتبار سے زمیندار اور حافظ قرآن بھی تھے. سن 1947 میں جب ہند و پاک کا بٹوارہ ہوا تو ان کا خاندان ہجرت کر کے پاکستان آ گیا. اس کے بعد مفتی صاحب کے والد محترم نیوی میں بھرتی ہو گئے. 4 مارچ 1975 کو سرگودھا کی زمین میں مفتی صاحب پیدا ہوئے. مفتی صاحب ایک پٹھان اور دیندار گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں. ابتدائی تعلیم انہوں نے اپنے گھر سے ہی حاصل کی اور ہائی اسکول کا امتحان پاکستان ایئر فورس اسکول سے پاس کیا. اس کے بعد وہ کالج چلے گئے. سیکنڈ ایئر ہی میں ایک تبلیغی جماعت سے ان کا سابقہ پڑا جس سے مفتی صاحب کافی متاثر ہوئے. اس سے پہلے انہیں لفظ مولوی سے بھی چڑ تھی. وہ تو پاکستان نیوی میں ہی جانا چاہتے تھے لیکن تقدیر کو کچھ اور ہی منظور تھا. بہرحال انہوں نے ناظم آباد کراچی کے دارالفتاء والارشاد مدرسے میں علم دین حاصل کرنے سے اپنا سفر شروع کیا. اس نئے ماحول اور وہاں کے ذمہ دار حضرت مفتی رشید صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کافی متاثر ہوئے، لیکن مدرسے میں وہاں کی مشکل روٹین اور گھر والوں سے دوری کی وجہ سے 2 سال کا وقت بہت مشقت سے گزارا. وقت گزرتا گیا اور 8 سال درس نظامی کی تعلیم حاصل کرنے کے بعد مزید 2 سال حدیث کے سلسلے میں اعلیٰ تعلیم انہوں نے حاصل کی. بعد میں وہ جامعۃ الرشید کراچی سے منسلک ہو گئے. مفتی طارق مسعود صاحب کی تدریسی اور خطیبانہ خدمات جامعۃ الرشید اور مسجد الفلاحیہ نارتھ کراچی میں آج بھی جاری ہے، جہاں وہ اسلامی مسائل پر نوجوانوں اور عوام کی رہنمائی کرتے ہیں. ان کے بیانات کے خاص پہلو ان کا سادہ اور عام فہم انداز ہے جو لوگوں کو بہت پسند آتا ہے اور لوگوں کو دین کی طرف راغب کرتا ہے. وہ اور یہی ایک کامیاب اور باکمال مبلغ کی پہچان ہوتی ہے. سالوں کی محنت اور ریاضت کے بعد مفتی طارق مسعود صاحب کو مفتی کے لقب سے نوازا گیا. انہوں نے درس و تدریس کا آغاز کیا اور بہت جلد ان کے خطبات لوگوں کے دلوں کو چھونے لگے. ان کی باتوں میں سادگی تھی مگر اثر اتنا گہرا کہ سننے والوں کے دل و دماغ میں اتر جائے. وہ نوجوانوں کے لیے امید کی کرن بن گئے جو اپنے مسائل کا حل تلاش کرتے ہوئے ان کی مجالس میں شرکت کرتے. مفتی صاحب سے صرف عوام ہی نہیں بلکہ بہت بڑے بڑے علماء کرام بھی بے انتہا محبت کرتے ہیں. مفتی طارق مسعود نے اپنے ازدواجی زندگی کے تجربات کو اپنی تعلیمات کا حصہ بنایا. انہوں نے اپنے خطبات میں شادی اور ازدواجی زندگی کے مسائل پر کھل کر بات کی جس سے ہزاروں لوگ مستفید ہوئے. خاص طور پر جوانوں میں وہ بے حد مقبول ہوئے. ان کی ازدواجی زندگی بھی خاص دلچسپی کا موضوع رہی ہے. انہوں نے سن 2001 میں پہلی شادی، سن 2008 میں دوسری، سن 2018 میں تیسری اور سن 2023 میں چوتھی شادی کی. ان کے کل 18 بچے ہیں جن میں سب سے چھوٹا بچہ 2 سال کا ہے. ان کی یہ ذاتی زندگی ان کی علمی اور دینی خدمات کے ساتھ بیلنسڈ ہے. 15-16 سال پہلے مفتی صاحب کے چند مخلص احباب نے ان سے ڈیجیٹل میڈیا پر دینی کام کرنے کی بات رکھی. باہمی مشورے اور رضامندی کے بعد ان کے نام سے ایک یوٹیوب چینل اور ایک ویب سائٹ تشکیل دی گئی. بس پھر کیا تھا، لوگوں نے انہیں ہاتھوں ہاتھ لیا اور بین الاقوامی سطح پر وہ مقبول ہوتے چلے گئے اور ان کی ویڈیوز ملینز میں دیکھی جانے لگی اور بے حد پسند کی جانے لگی. آسک مفتی طارق مسعود اور مفتی طارق مسعود اسپیچز چینل سے لاکھوں یا شاید کروڑوں لوگوں کے مسائل حل ہوئے اور انہیں ان کے جوابات سے اطمینان حاصل ہوا. مفتی طارق مسعود اور انجینئر علی مرزا کے درمیان مذہبی اور فرقہ وارانہ مسائل پر ہونے والی ڈیبیٹس نے
تو انٹرنیٹ پر خوب دھوم مچا دی۔ 2021 میں مفتی صاحب جہلم پہنچے تاکہ انجینئر علی مرزا کے ساتھ براہ راست مکالمہ کر سکیں، مگر یہ ملاقات نہ ہو سکی کیونکہ انجینئر علی مرزا نے ان کے چیلنج کا کوئی جواب نہیں دیا۔ مفتی صاحب ایک زندہ دل انسان ہیں، بہت سی اہم باتوں کو وہ اتنے آسان، ہنستے ہوئے مزاحیہ انداز میں بیان کر جاتے ہیں کہ سامنے والے کے دل میں وہ بات اتر سی جاتی ہے اور اسے برا بھی نہیں لگتا۔ اس لیے ان کے چاہنے والے کبھی کبھی ان کی ویڈیوز کے کلپس کو میمز کی شکل دے کر اکثر مزاحیہ انداز میں پیش کرتے ہیں، جو مفتی صاحب کی شخصیت کے ایک مختلف اور دلچسپ پہلو کو دکھلاتا ہے۔ مفتی طارق مسعود صاحب کی لکھی ہوئی کتابیں بھی ان کی علمی خدمات کا حصہ ہیں، جن میں ایک سے زائد شادیوں کی ضرورت کیوں، حصہ اول اور حصہ دوم اور فیملی پلاننگ شامل ہے۔ یہ کتابیں اسلامی مسائل پر ایک مستند رہنمائی فراہم کرتی ہیں۔ مفتی طارق مسعود صاحب نے مختلف موضوعات پر اسلامی تعلیمات کو عام کرنے میں بے حد اہم کردار ادا کیا ہے۔ وہ ہر جمعے کو مسجد الفلاحیہ میں خطبہ دیتے ہیں، اتوار کو درس قرآن اور درس حدیث بھی دیتے ہیں، جہاں لوگوں کو بڑی تعداد میں ان کے بیانات کے سننے کا موقع ملتا ہے۔ مفتی طارق مسعود صاحب کا یہ سفر آج بھی جاری ہے، خدا ان کو سلامت رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔